بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ان دلائل اور معجزات سے متعلق جو خرق عادت کے طور پر اللہ کی طرف سے آپ کی تائید میں رونما ہوئے اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الجواب الصحیح میں آپ کی ان نشانیوں کو جن کا تعلق قدرت سے ہے، یعنی عالم وجود میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور پھر بندوں کی قدرت کا واضح نشان ہمیں نظر آتا ہے، اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرتا ہے جو انسانی قدرت اور مخلوق کی قدرت سے پرے ہے، باہر ہے، لیکن وہ ایسا پیش کر کے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں، میرے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رونما ہو رہا ہے، جسے ہم اصطلاحاً بعد کے لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کے اختصار میں دو باتوں کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا۔ ایک انشقاق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، اس کی کچھ تفصیل گزر چکی۔ دوسری چیز کا جو ذکر تھا کہ آسمان کی نگرانی شہب کے ذریعے، شہاب کی جمع شہب، شہاب ثاقب، شعلے، وہ ستارے جو جلتے ہوئے ہیں اور جن کے ذریعے سے اگر مقررہ حد سے کوئی جن شیاطین میں سے کوئی اسے پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں یہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ آگے بڑھنے والے جن کو یا شیطان کو اس سے مار بھگاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یقیناً ہم نے سمائے دنیا کو، یعنی دنیا میں ہماری آنکھوں سے جو آسمان نظر آ رہا ہے، قرآن و حدیث نے بتایا کہ آسمان 7 ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اسے سمائے دنیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے دنیا کے آسمان کو کواکب یعنی ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔ یہ ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زینۃ للسماء بنایا، آسمانوں کی زیب و زینت کا سامان۔ ایک مقصد قرآن نے یہ بیان کیا۔ دوسرا اگلی آیت میں ذکر کیا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے سے حفاظت کے طور پر بھی ان ستاروں کو بنایا۔ یہ دوسرا مقصد ہے ستاروں کی تخلیق کا کہ شیطان رجیم یا شیطان شرکش کو جو اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے آسمانوں میں، ان کو مار بھگائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضاؤں میں بلندیوں کی طرف جانے کی قدرت اور طاقت دی ہے۔ انسان کے لیے بہت بعد میں یہ ممکن ہوا، اور پھر انسان اگر جاتا بھی ہے تو اسے مختلف قسم کے آلات اور انتظامات کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اوزون کے دائرے کے باہر جو ہوا کا غلاف اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گرد لپیٹ رکھا ہے، اس میں آکسیجن کی ایک خاص مقدار ہے جس کے ایک انسان آسانی سے نارمل انداز میں سانس لے پاتا ہے، اس کے جسم کی آکسیجن کی ضرورت بآسانی پوری ہوتی ہے۔ لیکن جب اس دائرے سے انسان باہر نکلتا ہے تو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے انسانوں کو، دنیا کے لوگوں کو پتہ نہیں تھی۔ ابھی ہم قرآن و حدیث کے علمی معجزات اور نشانیوں کا جب اس کے بعد ذکر کریں گے، قدرت کے بعد، اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایک مثال میں کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھنا چاہتا ہے، ہدایت سے محروم رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے دل کو اس طرح تنگ اور گھٹن والا بنا دیتا ہے کہ انما یصعد فی السماء،
ہاں گویا کہ وہ آسمان میں اوپر کی جانب چڑھ رہا ہے. تو قرآن نے یہ بات بتائی. پھر دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ یہاں شیاطین، سرکش شیاطین کو مارنے کے لیے ستاروں کو بنایا گیا. تو ایک بات تو یہ اس سے ثابت ہوئی کہ آسمان کی خبریں لانے کا دنیا میں ایک ذریعہ یہ شیاطین اور جن تھے. دوسری بات کہ یہ دوسرا مقصد ہے ستاروں کی تخلیق کا. تیسرا مقصد ستاروں کی تخلیق کا قرآن میں دوسرے مقامات پہ وَبِالنُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ کے تحت کہا کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ پاتے ہیں، راستوں کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہاں پرانے زمانوں میں یہ بہت بڑا ذریعہ تھا سمت معلوم کرنے کا. رات کی تاریکی میں بعض اوقات وقت بھی معلوم کرتے ہیں. آج بھی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیہی زندگی کے عادی ہیں، کھیت کھلیانوں میں وقت جن کا گزرتا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ کر گھڑی کی طرح وقت بتا دیتے ہیں، جیسے گھڑی دیکھی انہوں نے. ہاں اور سمندری سفر کرنے والوں کے لیے آج بھی رات کی تاریکی میں ستاروں کے ذریعے سے بڑی رہنمائی ملتی ہے. اور عام لوگ جو اس کے عادی ہوں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جدید آلات اور مشینوں کا استعمال کرنے والے چونکہ اس پر غور نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے بظاہر یہ چیزیں تھوڑی سی حیرت انگیز معلوم ہو سکتی ہیں. یہ تین مقاصد ستاروں کی تخلیق کا قرآن نے بتایا. اس کے علاوہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کی قسمت یا دنیا کے حوادث پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، کسی ستارے کے نکلنے اور ڈوبنے سے کسی کی موت اور حیات کا تعلق ہوتا ہے، دنیا کے کسی معاملے کا، جیسا کہ بہت سارے نجومی ان ستاروں کی چال اور کسی کی تخلیق پیدائش کی بنیاد پر، ہمارے یہاں بھی ہندو دھرم کے لوگ اس پر بڑا ایمان رکھتے ہیں اور اس کے اثرات، ہاں ہم لوگ بریق الجمان کے جو دروس پڑھ رہے ہیں اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستارہ پرست تھی. یونانیوں کے یہاں یہ پایا جاتا تھا، کفار مکہ کے یہاں پایا جاتا تھا، ہندوؤں کے یہاں موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کے حدیث میں کہ 4 چیزیں عہد جاہلیت کی میری امت میں پائی جائے گی جسے لوگ چھوڑیں گے نہیں. اس میں ایک چیز بتائی گئی الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش کے طلب کا عقیدہ یا اس کو طلب کرنے کا طریقہ. تو گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ بارش کے ہونے نہ ہونے کا تعلق ستاروں سے ہے. اگر اس کی تاثیر قوت کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی ستارے سے بارش ہوتی ہے، یہ کوئی عقیدہ رکھے تو وہ شرک اکبر ہے. اور اگر اسے ذریعہ مانتا ہے کہ اللہ بارش تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن فلاں ستارہ اس کا ذریعہ ہے، تو بھی یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے اس چیز کو بارش کا ذریعہ نہیں بتایا. بہرحال یہ 3 مقاصد کے علاوہ میں صرف اشارہ یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے جو بھی مقاصد ستاروں کا کوئی بتاتا ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے امور سے ہٹ کر ہے، زائد ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان دنیا کو ہم نے کواکب ستاروں کی زینت کے ذریعے سے اس کو خوشنمائی عطا کی، اس کو زینت کا ذریعہ بنایا، اور دوسرا یہ کہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا. آگے اللہ نے فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. اب یہ سرکش شیاطین ملأ اعلیٰ یعنی بلند مقام پر موجود جو فرشتے ہیں، ملائکہ اعلیٰ کا تذکرہ ایمان بالملائکہ میں تفصیل سے گزرا، ان فرشتوں کی باتوں کو سن نہیں سکتے، بلکہ ہر طرف سے ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے. یہ مار بھگائے جاتے ہیں، مار کر بھگائے جاتے ہیں. دحورم ولہم عذاب واسق، ذلیل کر کے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ان کے لیے دائمی عذاب. الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، سوائے اس کے جو کوئی 1-2 بات کو اچک لے. خطفہ، خطفہ اچکنا، خطفتن اسی کا مصدر ہے کہ جو کوئی 1-8 بات کو اچک لے، چوری چھپے فرشتوں کی بات کو سن لے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے ایک جلتا ہوا شہاب، شعلہ اس کو جا پکڑتا ہے، اس کو مار گراتا ہے. سورہ صافات کی یہ آیتیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ان آیتوں میں جو شہاب ثاقب اور آسمان کی نگرانی کے لیے ستاروں کے انتظام کا ذکر ہے، اس کی تشریح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. لفظ بخاری کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ عامدین الی سوق عکاظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، ایک طائفہ چھوٹے سے گروہ کے ساتھ سوق عکاظ، عکاظ ایک
بازار یا میلہ لگتا تھا عربوں کے یہاں اس وقت، اس کی طرف آپ نکلے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اس سفر کا مقصد دعوت و تبلیغ تھا. ہاں، ایسے مقامات پر جہاں کفار و مشرکین کے میلے ٹھیلے لگے وہاں جانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ وہاں جا کر ان کے شرک و کفر کا رد کریں اور انہیں حق کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں. چنانچہ آپ اسی کی طرف جانے کے لیے سفر کے طور پر نکلے. اب اس درمیان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے ابتدائی اور مکی دور کا واقعہ ہے. آپ ادھر نکلے تھے. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. یہ اس وقت کی بات ہے، شروعات کی. اس وقت شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول، اس روایت اور بعض دوسری روایتوں کے اس مضمون کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت کے لیے جو شہاب کا انتظام کیا، وہ خصوصاً نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے وجود کے بعد ہوا. اس سے بظاہر مفہوم مخالف کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں بحث کی گنجائش ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ رکاوٹ ان کے لیے شاید نہیں تھی. ہاں، اس سے کچھ آگے جانے کی بھی گنجائش رہی ہو، واللہ عالم. بظاہر اس سے تو اس جملے سے یہی معلوم ہوتا ہے. وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ. آسمان کی خبروں اور شیاطین کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تھی اور ان پر شہب یعنی شہاب کو چھوڑ دیا گیا تھا، ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا. فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. جب ایسا ہوا تو شیاطین اپنی قوم کی طرف پلٹے لوٹے. دیکھیے جو آگے کا مضمون ہے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہاں، تو شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے. گویا ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، مذاکرہ کیا. تو آپس میں کہا ما لکم، کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے. فقالو حیل بیننا وبین خبر السماء، کہ ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے، رکاوٹ بن گئی ہے. وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، اور ہم پر شہب چھوڑ دیے گئے ہیں، شہاب ڈال دیے گئے ہیں، چھوڑ دیے گئے ہیں. ہاں، قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث. تو انہوں نے جواباً کہا، شیاطین ہی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے، رکاوٹ بنی ہے، وہ یقیناً کوئی ایسا واقعہ اور ایسا معاملہ ہے جو واقع ہوا ہے اور جس کی ہم کو خبر نہیں ہے. فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، لہذا زمین کے مشرق اور مغرب کے حصوں میں تم نکل پڑو، ہاں چل پڑو. فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، اور دیکھو، معلوم کرو، غور کرو، ڈھونڈو وہ بات جس کی وجہ سے آسمانوں کی اور خبروں کے درمیان ہم سے کوئی چیز حائل کر دی گئی ہے. فانصرف اولئک الذین توجہوا نحو تہامہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلۃ عامدین الی سوق عکاظ. چنانچہ جنوں کی مختلف جماعتیں منتشر ہوئی. حضرت ابن عباس کے اگلے جملے میں یہ کہا گیا کہ وہ گروہ، جنوں کا وہ طائفہ یا وہ قافلہ جو تہامہ کی طرف نکلا تھا. یہ تہامہ نجد تہامہ، عرب کی وہ سرزمین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور اس سے جڑی ہوئی زمین کا علاقہ ہے. کہا کہ یہ تہامہ کی طرف متوجہ جو گروہ ہوا تھا جنوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا جبکہ آپ نخلا کی وادی میں تھے. وہ بے نخلا، وادی نخلا میں تھے. عامدین الی سوق عکاظ، سوق عکاظ کی طرف رخ کیے ہوئے، یعنی آپ اس کا سفر کر رہے تھے اس درمیان. وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر. آپ جب یہ جنوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری یا پہنچی تو آپ نخلا کی وادی میں اپنے صحابہ رفقا کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. گویا یہ فجر کی نماز کا وقت تھا. ہاں، اب فجر کی نماز میں آپ نے جماعت میں جب نماز پڑھائی تو قرآن کی تلاوت آپ فرما رہے تھے نماز کی رکعتوں میں. فلما سمعوا القرآن استمعوا له. جنوں کا یہ قافلہ جب وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ یہاں یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے جب قرآن سنا تو اس پر کان لگایا. استمعوا له، غور سے سنا، کان لگایا. فقالوا، اور آپس میں کہا، ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء. یہی ہے، اللہ کی قسم، یہی وہ بات ہے، یہی وہ چیز ہے
جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے، اسی کی بنیاد پر تم کو روکا گیا ہے۔ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَقَالُوا، تب وہی ایسا ہوا کہ جب وہ اپنی اس کو قرآن کو سننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اپنی قوم کی طرف، یعنی جنوں کی جماعت کی طرف جب پلٹے تو انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں۔ اب قرآن کی آیت پڑھی حضرت ابن عباس نے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ بذات خود ہم ابھی آگے جانیں گے کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سب سے بڑا، سب سے عظیم اور دائمی تا قیامت کے لیے معجزہ ہے، زندہ معجزہ، دائمی معجزہ، ابدی اور خالدی معجزہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت میں جنوں کی جماعت جس نے اس قرآن کو سنا، قرآن کو سن کر ہی ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ سنتے ہی انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ ہدایت کی طرف ہم کو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، سچائی کو بتا رہا ہے، حق پیش کر رہا ہے، اور سنتے ہی یہ بھی سمجھ لیا کہ یقیناً یہ آسمان کی طرف سے آیا ہے اور اسی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں آسمان کی خبر سے روکا گیا ہے۔ کئی باتیں اس میں آتی ہیں۔ تحقیق کرنے، کس بات کی تحقیق کرنے کے لیے یہ جن نکلے تھے، جن و شیاطین، کہ کون سی بات ہے جو آسمان کی خبر اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، یا جس کی وجہ سے ہم کو روک دیا گیا، شہاب ثاقب کو مقرر کیا گیا، کون سی بات ہے؟ اور قرآن سنتے ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس ایک بات میں، اس جملے میں کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، جس میں سے ایک بڑا جو ہمارے موضوع سے متعلق معاملہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے فوراً یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ان لوگوں میں جنوں، انسانوں کے ساتھ ساتھ ہم جن بھی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق، ان کے خیال، یعنی یہ آسمان سے آیا ہوا کلام ہے، اور آسمان سے اسی کی حفاظت کا کرنے کے لیے، اسی کے اہتمام کے لیے شہاب کا انتظام کیا گیا ہے کہ لوگ، جن جو ہیں، اب اس حد سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ کتنی واضح ہے اور کتنی زبردست بات ہے۔ بظاہر راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی حقانیت کی کتنی چیختی چلاتی اور واضح دلیل ہے جو لوگ ایمان لائیں۔ یہ صرف حدیث نہیں بلکہ قرآن کے بیانات بھی اس میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ احادیث رسول کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان قرآن کی دلیلوں سے مرصع ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں یہدی الی الرشد، جنوں کا کلام ہے کہ یہ رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ فآمنا بہ، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن سنا، سمجھ لیا کہ یہی ہے آسمان سے آنے والی چیز جس کی وجہ سے ہم کو روکا گیا، اور پھر اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدٍ، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ قرآن کو سننے کا فوراً اثر ہوا کہ ایمان لے آئے، اور یہ عہد و پیمان کر لیا کہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی اس کی توحید پر قائم رہیں گے ہمیشہ تا حیات۔ یہ سورۃ الجن کی آیت ہے ابتدائی، پہلی اور دوسری آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کی اور فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی، میری طرف یہ وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے مجھ سے سنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاحقاف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ والی آیتوں کو نازل کر کے آپ کے یہ خبر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن کے توسط سے امت مسلمہ کو کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا اور پھر انہوں نے قرآن پر ایمان لایا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان میں آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے قول کو وحی کر کے بتایا گیا، بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے ایمان لانے کی خبر دی۔ یہ سورہ صافات کی جو 2-3 آیتیں ہیں، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری مسلم میں بیان، جسے انہوں نے سورۃ الجن کی آیتوں کے ذریعے سے مضبوط کر کے بیان کیا واقعے کو۔ اس پورے واقعے اور حقیقت کو جو ہم نے جانا،
اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی حقانیت کا بہت ہی واضح اور بین ثبوت ملتا ہے۔ معجزے کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبوت سے نوازا، آپ کو اپنے کلام کے شرف سے نوازا، وحی کی، تو اس کا انتظام یہ کیا کہ آسمان میں بھی جو ہے پہرے بٹھا دیے، ستاروں کے پہرے بٹھا دیے، شہاب ثاقب مقرر کر دیا کہ اس قرآن کے تعلق سے کوئی یہ شبہ بھی نہ رہ جائے کہ آنے والی نازل ہونے والی وحی میں کسی اور قسم کا کوئی اور دخل اندازی یا کسی کا کوئی اثر کسی کے کوئی اثر کا امکان باقی رہے، کوئی شک شبے کی گنجائش باقی رہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر بھی اس کی حفاظت کر سکتا تھا اور پچھلی نبوتوں کی اور نازل شدہ کتابوں کی حفاظت فرمائی، لیکن آپ کی طرف، آپ کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کے اہتمام کے لیے اور آپ کی صداقت و تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کیا۔ ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انشقاق قمر اور آسمان کی حراست کا ذکر کر کے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ان باتوں کو اللہ نے دو حکمتوں اور فائدوں کے لیے مقرر کیا، جس کا ہم نے اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا۔ دو جملوں میں پھر سے میں اسے دہرا دوں۔ پہلا یہ کہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلے کہ آسمان میں جو ہے وہ پھٹنے والا معاملہ، یہ انشقاق قمر سے متعلق حکمت ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا۔ اگلا جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، میں صرف عنوان آج اس درس میں بیان کر دوں، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لیلۃ المعراج کو آسمانوں کے اوپر مکہ سے بیت المقدس کا سفر، یہ جسے اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں براق کی سواری کے ساتھ آسمانوں کا سفر کرنا، پھر ایک ہی رات کے ایک ہی حصے میں اس طویل سفر کرنے کے بعد، جس میں بہت ساری اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلام بھی حاصل ہوا، اللہ کی طرف سے کچھ تحفے بھی ملے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں واپس لوٹ آنا، اور پھر اس طریقے سے اس سفر کی رودات بیان کرنا کہ وہ کفار مکہ جو آپ کا اس بیان پر مذاق اڑا رہے تھے، وہ بھی آپ کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہوئے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزے کا بیان ہے، ایسا معجزہ جسے علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کے مقابلے میں آپ کے اس معجزے میں آپ کا ایک امتیاز اور سب سے زیادہ آپ کی بلند شان، اعلیٰ مقام، دوسرے انبیاء کی سرداری کا مقام بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ، یہ معجزہ اور اس کی کچھ تفصیلات ہم اگلے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر اعتبار سے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔